पुराने ज़माने की बात है कि एक ऐसा बेवकूफ़ सा नाई था जो कोई काम सीधा नहीं कर सकता था। हत्ता के बाल काटते वक्त वो कान काट देता था और हजामत करते वक्त गला। नतीजा ये हुआ कि उसका काम ठप होता चला गया और वो अपनी चीज़ें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि उसके घर में सिर्फ दो चीज़ें बचीं, उसका उस्तरा और उसकी बीवी। और ये फैसला करना दुश्वार था कि उनमें से ज़्यादा तेज़ कौन है। एक दिन नाई की बीवी उसे उसकी बेवकूफ़ियों पर ताने दे रही थी कि वो बेबसी से बोला, ये सब बार बार कहने का क्या फ़ायदा है, मैं तुमसे मुत्तफ़िक़ हूँ। मैंने कभी खुद से कुछ नहीं कमाया, मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता और मैं कभी भी किसी को कमाने भी नहीं दूँगा, ये हकीकत है। उसकी बीवी कहने लगी, अगर तुम काम नहीं कर सकते तो भीख मांगो, मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर उससे कुछ मांगो, शहजादी की शादी हो रही है और बादशाह गरीबों में खैरात बांट रहा है। बादशाह से कहो कि तुम्हें भी कुछ दे दे। नाई ने फिर ऐसा ही किया और बादशाह के महल में जाकर उससे कहा कि वो नाई को कुछ दे दे। कुछ भी? क्या दूं? बादशाह ने पूछा। अब नाई की बीवी ने यह तो नहीं बताया था कि उसे क्या मांगना चाहिए और नाई का अपना दिमाग कुछ भी सोचने से कासिर था। नाई ने परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दें। कुछ ज़मीन दे दूं? बादशाह ने पूछा। नाई की जान में जान आई कि वो कुछ भी के मसले से निकला। वो बोला, हाँ, कोई भी ज़मीन दे दें। बादशाह ने उसे शहर से बाहर एक उजड़ी पुजड़ी ज़मीन देने का हुक्म दे दिया। नाई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला है? जल्दी दो ताकि मैं रोटी खरीद कर लाऊं। नाई ने ज़मीन का बताया तो वो आग बगोला हो गई और उसे खूब डांटा कि ऐसी गैर अब्बा ज़मीन हमारे किस काम की। नाई बोला, लेकिन ज़मीन तो ज़मीन है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास हमेशा रहेगी। कि तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई दूसरा है? ज़मीन का क्या फ़ायदा? क्या तुम्हारे पास हाल चलाने के लिए बैल है? बीवी ने गुस्से से कहा। नाई मुंह लटका कर बैठ गया, मगर चालाक बीवी सोचने लगी कि क्या करें। आखिरकार उसने एक मंसूबा बनाया और नाई को लेकर अपनी ज़मीन पर चली गई। इसके बाद उसने नाई को कहा कि वो भी इसके नकल करे और ख़ुद गौर से जगह जगह ज़मीन को देखने लगी। मगर जैसे ही कोई आदमी उनके करीब आता तो वो ऐसे बैठ जाती जैसे कुछ भी ना कर रही हो। उसी ज़मीन के करीब ही जंगल में 7 चोर रहते थे। वो सारा दिन देखते रहते कि नाई और उसकी बीवी छुप छुप कर ज़मीन में कुछ तलाश कर रहे हैं। जब शाम ढली, एक चोर नाई के पास गया और उससे पूछने की कोशिश करने लगा कि उसे किस चीज़ की तलाश है। नाई की बीवी ने पहले तो कुछ देर टाल मटोल की, फिर गोया थक हार कर कहने लगी, ये ज़मीन मेरे दादा की है। उन्होंने यहाँ अशरफियों की 5 देगें दफन की थी, मगर हमें उनकी सही जगह बताने से पहले वो फौत हो गए। अब हम वो देगें तलाश कर रहे हैं। तुम किसी से भी ये बात मत करना, वरना वो देगें तलाश करके ले जाएगा और हम महरूम रह जाएंगे। चोर ने वादा किया कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। मगर शाम ढले जब नाई और उसकी बीवी घर वापस चले गए तो चोर अपने साथियों को लेकर आया और साथों मिलकर अपने बैलों से हल चलाकर खजाना तलाश करने लगे। सुबह तक खेतों की ऐसी हालत हो गई जैसे इसमें 7 मरतबा हल चला दिया गया हो, मगर उन्हें वहां से कुछ न मिला। अगली सुबह नाई की बीवी ने सारे खेतों में हल चला देखा तो बहुत खुश हुई। फिर वो बीज उधार लेकर आई और ज़मीन में बो दिए। हल बहुत ही अच्छा चला था तो फसल भी बहुत ही अच्छी हुई। नाई की बीवी ने तमाम कर्जे चुका दिए और फिर भी इतने पैसे बच गए कि उसने कुछ सोना खरीदा और एक मटके में छुपा दिया। जब चोरों ने यह देखा तो बहुत गुस्से में आ गए। फिर वो नाई के घर गए और उससे कहने लगे, हमें फसल से हमारा हिस्सा दो, क्योंकि हमने हाल चलाया था। नाई की बीवी हंसी और कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया था कि ज़मीन में सोना है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिला। अब वो सोना घर में एक मटके में छुपा दिया है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पर चोरों ने कहा, अगर तुम सीधे तरीके से हमारा सोना नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे, बेशक आज रात देख लेना। नाई की बीवी ने फिर इनकार किया और चोर वापस चले गए। लेकिन एक चोर घर में छुप गया ताकि रात को अपने साथियों के लिए दरवाज़ा खोल दे। नाई की बीवी ने उसे छुपते देख लिया। नाई चोरों से बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि वो किसी को भी नहीं मिलेगा। बैर के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आधी रात को वो अपनी कमीन गाह से निकला और मटका लेकर फरार हो गया। सब चोर मिलकर बैर जंगल में पहुंचे और माल तकसीम करने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाइयाँ रखी हैं ताकि किसी को शब्बा ना हो। पहले मिठाई बांट कर खा लेते हैं, फिर सोना बांटते हैं। जंगल में अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल टटोल कर मिठाइयाँ निकाली और खाने को मुंह में डाली और साथ ही थू थू करके थूकने लगे। नाई की बीवी ने मटके में मिठाई की बजाय आमले डाल कर रखे थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा। अगली सुबह नाई की बीवी उनकी शक्ल देख कर हंसने लगी। इस पर चोर बोले, तुमने 2 मरतबा हमें बेवकूफ़ बना दिया,
اب تمہاری باری ہے۔ یہ کہہ کر وہ تن تنائے ہوئے چل دیے۔ جاتے جاتے ایک چور دوبارہ ایک کونے میں چھپ گیا اور نائی کی بیوی نے اس مرتبہ بھی اسے چھپتے دیکھ لیا۔ نائی نے پریشان ہو کر پوچھا، تم نے سونا کہاں چھپایا ہے؟ گدھے کے نیچے تو نہیں چھپا لیا؟ نائی کی بیوی نے اسے تسلی دی، میں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں، سونا محفوظ ہے، میں نے اسے بیر نیم کے درخت کی اونچی شاخوں میں ایک پوٹلی میں بند کر کے چھپا دیا ہے۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ سب چور نیم کے درخت کے نیچے جمع ہو کر اوپر دیکھنے لگے تو کچھ غور کرنے پر اوپر درخت پر ایک پوٹلی بندھی ہوئی دکھائی دی۔ چوروں کا سردار بولا، واقعی اوپر پوٹلی بندھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی اوپر چڑھے اور اسے اتار لائے۔ ایک چور نے قمیض اتاری، کس کر دھوتی باندھی اور اوپر چڑھنے لگا۔ اب ہوا یہ تھا کہ نیم کے درخت پر شہد کی مکھیوں نے ایک چھتا بنا رکھا تھا۔ جب چور چھتے کے قریب پہنچا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو شہد کی ایک مکھی نے زور سے اس کی ران پر ڈنگ مار دیا۔ چور نے تکلیف سے پریشان ہو کر بے ساختہ اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ چور کہیں کہ تم پوٹلی نیچے اتارنے کی بجائے اس میں سے سونا نکال کر اپنی جیب میں ڈال رہے ہو۔ نیچے کھڑے چور چلائے۔ اندھیرے کی وجہ سے باقی سب چوروں کو بھی یہی لگا تھا، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، درخت پر کچھ ہے جو مجھے چبھ رہا ہے۔ اسی وقت ایک دوسری مکھی نے بھی اس کے سینے پر ڈنگ مارا۔ چور نے سینے پر ہاتھ مار کر اسے الگ کرنا چاہا۔ نیچے کھڑے چور چلانے لگے، ہم نے دیکھ لیا ہے تم سونا چھپا رہے ہو۔ انہوں نے ایک دوسرا چور اوپر بھیجا، مگر اب شہد کی مکھیاں پھیل چکی تھیں۔ انہوں نے اس چور کے جسم پر بھی کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ بے اختیار اپنے جسم پر جگہ جگہ ہاتھ مارنے لگا۔ باقی چوروں کو بہت غصہ چڑھا کہ دوسرا چور بھی بے ایمان نکلا اور یہ بھی سونا چھپا رہا ہے۔ پھر سب چور ایک ایک کر کے اوپر چڑھتے گئے اور ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ آخرکار سردار کی باری آئی۔ اس نے چھتے کو مضبوطی سے پکڑا ہی تھا کہ وہ شاخ جس پر سب کھڑے تھے وزن برداشت نہ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی اور سب نیچے جا گرے اور مکھیوں کا چھتا ان کے اوپر گر گیا اور مکھیاں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ تب چور جان بچا کر بھاگے۔ اس کے بعد کئی دنوں تک سکون رہا، کیونکہ چور اس قابل نہ تھے کہ وہ چل پھر سکتے۔ نائی اور اس کی بیوی سوچنے لگے کہ شاید چور اب دوبارہ انہیں تنگ نہیں کریں گے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ایک رات جب وہ کمرے کی کھڑکی کھول کر سوئے ہوئے تھے تو نائی کی بیوی کی آنکھ سرگوشیوں کی آواز سے کھل گئی۔ چوروں کی آواز پہچان کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ اب بچنا مشکل ہے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور نائی کا اسطرا پکڑ کر کھڑکی کے ساتھ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے والے چور نے آہستہ آہستہ سر اندر کیا اور اندھیرے کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ نائی کی بیوی نے اسطرے والا ہاتھ گھمایا اور چور کی ناک کاٹ ڈالی۔ خدایا، میری ناک کسی چیز سے لگ کر کٹ گئی ہے۔ چور تکلیف سے چلایا، ارے خاموش، تم سب کو جگا دو گے، چپ کر کے اندر جاؤ۔ باقی چوروں نے اسے آہستہ آواز میں ڈانٹا، نہیں میں نہیں جاؤں گا، میری ناک سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ دوسرے چوروں نے کہا، ارے بزدل، تمہاری ناک کھڑکی سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی ہے اور تم رو پٹ رہے ہو، میں اندر جاتا ہوں، دوسرے چور نے کہا اور کھڑکی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے سر اندر کیا، نائی کی بیوی نے اپنا اسطرا چلا دیا اور اس کی ناک بھی کٹ کر جا گری۔ خدایا، اندر واقعی کچھ تیز چیز ہے، چور تکلیف سے چیخا۔ تیسرے چور نے کہا، بانس کی کوئی کانچ نکلی ہوگی، تم ایک طرف ہو، میں دیکھتا ہوں، اور اپنا سر کھڑکی سے اندر ڈالا۔ پھر وہی ہوا، اس کی ناک بھی کٹ کر دور جا گری۔ اوف، واقعی کوئی تیز چیز ہے، مجھے تو ایسا لگا جیسے کسی نے میری ناک کی کاٹ ڈال دی۔ تیسرا چور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بیوقوف ہو تم، بزدل ہو، مجھے اندر جانے دو۔ چوتھے چور نے کھڑکی میں سر ڈالا اور ناک کٹوا بیٹھا۔ پھر پانچویں اور چھٹے چور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور سردار کی باری آ گئی۔ ساتھیو، تم سب زخمی ہو گئے ہو، ایک آدمی کو ٹھیک رہنا چاہیے تاکہ وہ سب زخمیوں کی حفاظت اور تیمارداری کرے، کسی اگلی رات واپس آتے ہیں، سردار نے کہا۔ سب چور واپس پلٹ گئے۔ نائی کی بیوی نے چراغ جلایا اور تمام چوروں کی ناکیں ایک ڈبی میں جمع کر لیں۔ چند دن سکون سے گزرے، موسم خوب گرم ہو گیا اور کمرے کے اندر سونا ممکن نہیں رہا، تو نائی اور اس کی بیوی نے باہر سین میں چارپائیاں بچھا لیں۔ پھر چور چند دن بعد واپس آئے۔ انہوں نے سوچا کہ سونا ضرور نائی کی بیوی کے پاس ہے، تو اسے ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھے اور ان کی چارپائی اپنے کندھوں پر اٹھا کر جنگل میں اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد نائی کی بیوی کی آنکھ کھل گئی اور یہ جان کر دک رہ گئی کہ چور جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگی کہ اب میں کیسے بچوں۔ کچھ دیر بعد چور تھک گئے۔ وہ گنے درخت کے نیچے رکے اور مشورہ کرنے لگے کہ کچھ دیر یہاں رکتے ہیں اور چارپائی نیچے رکھ کر کمر سیدھی کر لیتے ہیں۔ نائی کی بیوی نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے تکیوں کے اوپر چادر ایسی ڈالی کہ لگتا تھا کہ وہ بستر پاری لیتی ہے، اور پھر درخت کی ایک لٹکتی شاخ کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئی اور شاخوں میں چھپ گئی۔ چوروں نے چارپائی کاندھوں سے اتار کر نیچے زمین پر رکھ دی اور فیصلہ کرنے لگے کہ پہرے کی پہلی باری کس کی ہوگی۔
سردار کے نام کا کڑا نکلا کیونکہ باقی سب ابھی تک ناک کے زخموں کی وجہ سے تکلیف میں تھے۔ پھر سب چور سو گئے اور سردار پیرے پر کھڑے ہو گیا۔ نائی کی بیوی کو اچانک ایک خیال سوچا۔ اس نے اپنا سفید دوپٹہ چہرے اور سار کے گرد لپیٹا اور ایستا آواز میں محبت بھرے گانے گانے لگی۔ چوروں کے سردار نے اوپر دیکھا تو اسے چاندرے میں ایک خوبصورت عورت درخت پر بیٹھی دکھائی دی۔ اس نے سوچا کہ یہ ضرور درخت کی پری ہے جو مجھ جیسے حسین شخص پر عاشق ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور پوچھا، کون ہو تم حسینہ؟ نیچے زمین پر اترو، مجھ سے خوف مت کھاؤ۔ پری نے جواب نہیں دیا اور اشکانہ گانے دھیمے سروں میں گاتی رہی۔ سردار نے یہ دیکھا تو خود درخت پر چڑھنے لگا۔ جب وہ پری کے قریب پہنچا تو پری نے ایک زوردار آہ بھری اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اتنا اداس ہونے کی کیا بات ہے اے پری؟ سردار نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ نائی کی بیوی نے اداس لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم ایک ہرجائی ہو اور مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ لمبی ناک والے مرد ہمیشہ ہرجائی ہی ہوتے ہیں۔ سردار نے اسے اپنی وفا کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔ آخر نائی کی بیوی نے کہا، ایسا کرو کہ اپنی زبان کو لمبا سا باہر نکالو، میں اسے چھو کر جان لوں گی کہ یہ زبان سچ بولتی ہے یا جھوٹ۔ چوروں کے سردار نے خوش ہو کر اپنی زبان باہر نکالی۔ پری اس کے قریب آئی اور اس طرح سے اس کی زبان کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ چوروں کی ناک کاٹنے کے بعد نائی کی بیوی نے اس طرح اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ اب سردار تکلیف کی شدت سے زور سے چیخا اور درخت سے نیچے جا گرا۔ کیا ہوا؟ دوسرے چور جاگ گئے۔ سردار نے اوپر درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن بول نہ سکا۔ وہ زبان کٹنے کی وجہ سے بولنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ لگتا ہے سردار پر جادو ہو گیا ہے، درخت پر ضرور کوئی اسیب ہے، چور گھبرا کر بولے۔ اسی وقت نائی کی بیوی نے اپنی سفید چادر لہرانی شروع کر دی اور منہ سے خوفناک آوازیں نکالنے لگی۔ چوروں کی خوف سے جان نکل گئی۔ انہوں نے بدحواس ہو کر اپنے سردار کو کندھوں پر اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ دور نکل گئے تو نائی کی بیوی نے بھی اپنی چارپائی ساتھ پر اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑی۔ سردار کی زبان کا زخم کچھ ٹھیک ہوا تو اس نے مشکل سے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چور اب اپنی ناکیاں زبان کٹوا کر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ نائی کی چالاک بیوی سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے اور اس سے انصاف طلب کرنے لگے کہ وہ نائی سے انہیں ان کی محنت کا معاوضہ دلوا دیں۔ لیکن نائی کی چالاک بیوی نے بھی اپنا مقدمہ پیش کر دیا اور ثبوت کے طور پر چوروں کی ناکیں پیش کیں۔ جب بادشاہ نے چوروں کی ناکیں دیکھیں اور سارا قصہ سنا تو اس نے چوروں کو جیل میں ڈال دیا اور نائی کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک اس نائی کے سر پر اس کی عقل مند بیوی کا سایہ سلامت ہے یہ کوئی احکمانہ کام نہیں کر سکتا اور ہمیں اس کی بیوی کا ساتھ ہوتے ہوئے اس سے بہتر وزیر نہیں ملے گا۔ اس طرح نائی کی بیوی کی عقل مندی کی وجہ سے ان کی چوروں سے بھی جان چھوٹ گئی اور ان کے حالات بھی بہتر ہو گئے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ مزید ملتے ہیں کسی اگلی اچھی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔